ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا بہت ہی زیادہ دور کا سفر کرتے ہوئے ہجرت کر کے شملہ جنگل میں آ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھی، اس وجہ سے اسے لگا کہ اس جنگل میں بھی سب بہت زیادہ اچھے اور رحم دل ہوں گے۔ اس کے جنگل میں روایت تھی کہ ہر کوئی ہر کسی کی مدد کرے گا۔ وہ اپنے جنگل کو اس وجہ سے چھوڑ کر آئی کیونکہ وہاں بہت زیادہ کھانے کی کمی ہو گئی تھی، تو اپنی روایت کو دیکھتے ہوئے وہ جنگل میں آئی اور اسے لگا کہ سب یہاں بہت اچھے اور رحم دل ہوں گے، تو وہ فوراً کسی کے گھر جانے کا سوچنے لگی، لیکن یہاں کوئی اسے گھر نظر نہ آیا۔ بیچاری ادھر ادھر چلتی رہی۔ اس نے کہا کہ میں کسی کے گھر بھی چلی گئی تو سب میری مدد کریں گے۔ تو اچانک سے اسے ایک گھر نظر آیا۔ جیسی سوچ رکھتی تھی وہ فوراً ایک طوطے کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے طوطے سے کہا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں کچھ کھانا چاہتی ہوں اور مجھے رکھنے کے لیے جگہ بھی چاہیے۔ تو اس طوطے نے کہا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، ایک اجنبی کو میں اپنے گھر کیوں رکھوں؟ دیکھو، تم جس معصومیت سے مجھے کہہ رہی ہو، مجھے تمہارے ارادے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اتنی زیادہ معصوم نہ بنو۔ یہ مطلب کا دور ہے، یہاں پیسے کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں رکھتا ہے۔ تم کس دور سے آئی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پرانے دور سے آئی ہو۔ اگر کوئی بھی تم کسی کے گھر میں ایسے گھسو گے، کوئی بھی تمہیں آنے نہیں دے گا۔ یہ تو میری ہی مہربانی ہے جو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، ورنہ یہاں پر جو بغیر پوچھے آتا ہے اسے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ شملہ جنگل ہے، کوئی اور نہیں۔ ویسے بھی آج کل کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو مہربانی کر کے تم یہاں سے چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ سب تمہیں بیوقوف سمجھیں گے اور تمہیں اپنا کام کرائیں گے۔ سمجھ آئی تمہیں؟ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر بالکل بھی نہیں رکھ سکتی ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اپنے گھر رکھا تو ہو سکتا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ چوری کر لو۔ وہ بہت مایوس ہو گئی کہ باہر کی دنیا کتنی زیادہ عجیب ہے، اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ ایک ریڈ روز پرندے کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے آپ کے گھر میں رہنے کے لیے پناہ چاہیے اور مجھے کچھ کھانے کو بھی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس کیوں رکھوں، تم تو ایک اجنبی ہو، اگر میرے انڈے کو تم نے کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ اور ویسے بھی پیسے ہیں تو تم بتاؤ، تمہارے لیے میں کوئی اور انتظام کر لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ریڈ روز نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہاں سے جاؤ، یہ پیسے کا دور ہے، پیسے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں مانتا۔ تم بھی عجیب ہی پرندی ہو جو ایسے کرتی ہو، ٹھیک ہے، مہربانی کر کے جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی اور پھر وہ ایک اور چڑیا بازی کے گھر گئی۔ اس نے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے ایک انڈا کھانے کو دے دیں، کچھ کھانے کو دے دیں، چاہے کچھ بھی دے دیں، میں کھا لوں گی مجھے، اور ساتھ میں ہی مجھے پناہ گاہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک اجنبی کو نہیں رکھوں گی، آپ تم جیسے لوگوں کو کون رکھتا ہے؟ یہاں پیسے کا دور ہے، پیسے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں مانا جاتا۔ بیچاری اتنی زیادہ مایوس ہو گئی کہ اب اس نے کہا کہ اب تو وہ بھوکی ہی مر جائے گی۔ اس نے ان کی اتنی منتیں کی کہ مجھے وہ اپنے گھر رکھ لیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، تم ایک اجنبی ہو اور اجنبی کو یہاں نہیں رکھا جاتا۔ وہ جب اپنے جنگل سے باہر نکلی تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں کا وہ والا جنگل جہاں وہ رہتی تھی اور یہ والا وہ بہت الگ تھا۔ بیچاری مایوس ہو کر آخری چڑیا کے پاس گئی اور اس نے ڈر ڈر کر اس چڑیا سے پوچھا کہ کیا میں ادھر رہ سکتی ہوں؟ مجھے پناہ گاہ چاہیے، مہربانی کر کے ادھر رہنے دیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، ادھر رہ سکتی ہو، ویسے بھی میرا کوئی نہیں ہے، اگر تم رہو گی تو مجھے خوشی ہوگی، میرے سے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی انڈا ہے اور نہ ہی کوئی، تو مہربانی کر کے تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، جب چاہے رہ سکتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی جنگل سے آئی ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں جس جس گھر گئی سب نے مجھے کہا کہ پیسے کا دور ہے، پیسے کا دور ہے، مطلبی لوگ ہیں، تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تو اس چڑیا نے کہا ہاں ہاں بالکل، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں رحم دل لوگ کچھ کچھ ملتے ہیں، بلکہ آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کھانے کی کمی ہو گئی تھی تو آنا پڑا، ورنہ میں نہ آتی کبھی بھی۔
اس کے بعد وہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہنے لگ گئی اور وہ بہت خوشی خوشی رہی۔ رحم دل لوگ بہت کم